سورج کی مثال سورج سے دی جاتی ہے، زمین کی مثال آسمان سے نہیں دی جا سکتی، کمتر کی مثال بہتر سے نہیں دی جا سکتی، مفضول کی مثال افضل سے نہیں دی جا سکتی، برابر کی مثال برابر والوں سے دی جاتی ہے، گھوڑے کی گھوڑے سے دی جاتی ہے، گدھے کی گدھے سے دی جاتی ہے، سور کی سور سے دی جاتی ہے، کتے کی کتے سے دی جاتی ہے۔ دیکھو میں سیاست کی دنیا میں ہوں، جب الفاظ استعمال کروں تو میرے چہرے اور لہجے کے تاثر سے سمجھ جانا کہ کس حرف سے میں کیا مراد رکھتا ہوں۔ مثال برابر والوں کی برابر والوں سے دی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب اہل بیت کے گھر میں آؤ گے تو یہاں بھی مثالیں محمد کی محمد سے دی جائیں گی، علی سے سمجھ رہی ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امریکہ میں کتے بہت مہنگے بکتے ہیں۔ اب اس لفظ کو اگر محسوس نہ کر سکو تو کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ امریکہ میں کتے بہت مہنگے بکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بقرعید کے بکرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان جملوں کو یاد رکھنا، اگر کوئی چاہے بھی کہ مجھے کہے کہ آپ نے یہ چیز غلط پڑھی، وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے، دلیل نہیں دے سکتا، مگر تمہاری عزتوں کی قسم میں سب کچھ پڑھتا ہوں۔ مجھے جو پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ میں کسی کے باپ کے ڈر سے نہیں پڑھتا، اپنے مولا کے محبت میں پڑھتا۔ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھنا، امریکہ میں کتے بہت مہنگے ہیں، بہت مہنگے۔ لوگوں نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری کتوں پہ دے دی ہے، مکانوں کی حفاظت کی ذمہ داری کتے پہ دے دی ہے۔ صاحب 20-20 لاکھ کے کتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کتے کو ایک ڈاکٹر نے غلط انجیکشن دے دیا، دوسرے دن کتے کے مالک نے کہا صاحب میں آپ پہ مقدمہ کروں گا، آپ پیسہ بھریے۔ اس نے 5 لاکھ اس لیے دیے کہ اس نے کتے کے ساتھ ناانصافی کی۔ کمال ہے دنیا کا، لوگ جانوروں کے ساتھ ناانصافی کریں، اسے تو بھرنا پڑتا ہے۔ بڑے آسان سے کہہ رہا ہوں تاکہ بات آپ سمجھ سکو، سمجھو۔ جمعہ کا مقابلہ جمعہ سے ہوگا، سنیچر کا سنیچر سے ہوگا، رجب کا رجب سے ہوگا، شعبان کا شعبان سے ہوگا، بدھ کا جمعے سے نہیں ہوگا، بدھ کا جمعے سے نہیں ہوگا، بدھ کی جگہ رہے گا، جمعہ کی جگہ رہے گا، زبانی ولی رہے گا، میرا مولا علی، میرا مولا علی۔ اللہ نے وہ بنایا کہ جسے دیکھ کے سب نے کہا محمد ہے۔ اللہ نے وہ بنایا جسے دیکھ کے سب نے کہا محمد ہے۔ اگر کچھ آگے بڑھ کے کہا تو کہا احمد ہے، اس سے آگے بڑھے تو کہا وہ محمود ہے، یہ محمد ہے۔ اب اس نے کیسا بنایا، کیسا بنایا؟ ایک جملہ کہوں اگر محسوس کر سکو، اگر میں کہوں گا کہ اپنے جیسا بنایا تو کوئی کہے گا صاحب آپ نے خدا جیسا کر دیا، معاذ اللہ۔ چلو خدا سے ہی پوچھتے ہیں کیسے بنایا اور کیسا بنایا؟ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنے نور سے بنایا۔ حضور ہماری اور آپ کی مٹی اور ہے، اس کا نور اور ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہماری اور آپ کی مٹی اور ہے، اس کا نور اور ہے۔ تو سنیں، اللہ چاہتا تو کسی بھی نور سے بنا دیتا، اللہ چاہتا کسی بھی نور سے بنا دیتا، اللہ چاہتا ایک نیا نور کر دیتا۔ اللہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہیں دیکھتا ایک نور وجود میں آ جاتا، اس نور کا نام محمد رکھ دیتا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے اس نے داہنے بائیں اوپر نیچے سمتوں سے نوروں کو اکٹھا نہیں کیا، اب اپنے نور سے ایک نور الگ کیا۔ پتہ نہیں، اگر اسی کو محسوس کر لو، گھر جانا 10-15 بار اس جملے کو بولنا، اپنے نور سے اس نے ایک نور الگ کیا، اس نور کا نام محمد رکھا۔ اللہ نے دنیا کن سے بنائی مگر محمد کو خلق کیا۔
سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ یہ زمین کن سے، یہ آسمان کن سے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ شجر، یہ آسمانی دنیا، یہ سب اللہ کے کہنے سے بنی ہے، حکم سے۔ ہو جا ہو گئی، ہو جا ہو گئی، ہو جا ہو گئی۔ قیامت کیسے ہوگی؟ قیامت کیسے ہوگی؟ اللہ کہے گا ہو جا، ہو جائے گی۔ اللہ کے کہنے سے چیزیں ہوئی، چیزیں ہوئی۔ اللہ کے بنانے سے محمد ہوا۔ اللہ کے کہنے سے چیزیں ہوئی، بس میرے ساتھ رہنا۔ اللہ کے کہنے سے چیزیں ہوئی۔ خدا نے بنایا تو محمد بنایا، پھر اس نے بنایا تو محمد بنایا، پھر اس نے بنایا تو محمد بنایا، پھر اس نے بنایا تو محمد بنایا۔ اس نے جب بنایا محمد بنایا، اس نے جب بنایا محمد بنایا۔ تو سوچو کہ سورج کس نے بنایا، ستارہ کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا؟ تو پریشان کیوں؟ جو جس کو بناتا ہے اس پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ میں پہنچ چکا ہوں، آپ کو اس تک پہنچنا ہوگا۔ جو جسے بناتا ہے اس پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ سوچو سورج کس نے بنایا، سمجھ میں آئے تو دیکھو کس کے اشارے پہ پلٹ رہا ہے۔ سوچو کس نے چاند بنایا، سمجھ میں نہ آئے تو دیکھو کس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ سوچو کس نے ستارے بنائے، سمجھ میں نہ آئے تو دیکھو کس کے در پہ اتر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اہل بیت ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ اہل بیت ہے، ان کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ کسی کا دل جلا کرے تو کیا ہوا، مگر اہل بیت کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، خود میرے معصوم سے کسی نے سوال کیا، مولا تیرے چاہنے والا ہے، گنہگار ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہاں خدا بیماری کو کفارہ قرار دے گا لیکن وہ بخشا جائے گا۔ مولا زیادہ گنہگار ہے، کہاں پڑوسی دشمن ہو جائے گا مگر بخشا جائے گا۔ مولا اور گنہگار ہے، مولا نے جلال سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا تو ہم ہیں نا۔ سلام علیکم، ساتھ مل کے تم خوش قسمت ہو۔ دیکھو یہ جو مجمع یہاں جمع ہے نا، آگے پیچھے چاروں طرف یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو تم نعرے لگا لیتے ہو، یہ تمہاری پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس، کیونکہ نعرہ ذاتوں کا نہیں لگایا جاتا، کرداروں کا لگایا جاتا۔ شاید میں نے کے جملہ پڑھا ہے وہاں پر یا کہاں پہ مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ جو آپ کا پڑوسی ملک ہے نا، اس پڑوسی ملک میں اس نے 3 جنگیں کی ہیں۔ پہلی جنگ میں سپاہی نہیں تھے، دوسری جنگ میں اسلحہ نہیں تھا، تیسرے میں نعرہ نہیں تھا۔ پھر سب بیٹھ گئے کہ بھائی اب ایک نعرہ بنا لیا جائے، کیونکہ سپاہی بنا نعرے کے لڑتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، اسے جوش نہیں آتا۔ کسی نے کہا بھائی فلاں صاحب کا بنا لو، کسی نے کہا فلاں صاحب کا بنا لو۔ لوگ اپنے اپنے نعرے دیتے رہے، اسکریننگ ہوتی رہی، ڈسکشن ہوتا رہا اور معاملہ کینسل ہوتا رہا کہ بھئی یہ نام لیا جائے گا تو ان کو برا لگ جائے گا، یہ نام لیا جائے گا تو ان کو برا لگ جائے گا، یہ نام بھائی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہونے لگی۔ لوگ پریشان تھے، ایک نعرہ نہیں بن پا رہا تھا۔ دیکھو ملک بن گیا، نعرہ نہیں بن پا رہا ہے۔ سوچو کتنا بڑا کام ہوتا ہے نعرہ بنانا۔ وہی کرنل ذہنی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہتے بھائی صاحب آپ لوگوں کو جس کا نعرہ بنانا ہو بنا لینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ایسے کا نعرہ بنانا کہ جب نام پکارا جائے تو کردار کسی جنگ سے باہر آنا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خوش نصیب ہو اور نعرہ وہی لگاتے ہیں، اور جہاں کسی کو نعرہ تھوڑا خراب لگنے لگے نا، سمجھ لو سسٹم میں پرابلم ہے، سسٹم میں پرابلم ہے۔ اگر سسٹم میں پرابلم نہیں ہوگی، میں بہت سی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں نعرہ کچھ زیادہ لگتا ہے، بچے لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لگانے لگتے ہیں، تھوڑے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ٹائم خراب ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹائم صحیح یوز ہو رہا ہے۔ ٹائم تو وہاں خراب ہوگا جہاں ہم اپنی بات کریں گے، مگر ٹائم صحیح استعمال ہوگا اگر رسول کی بات کریں گے، اہل بیت رسول کی بات کریں گے، اگر ان کے گھر کی بات کریں گے، اگر ہم غدیر کی بات کریں گے، اور اگر ہم غدیر سے نکل کے کربلا کی بات کریں گے۔ میں نے علی پور میں ایک جملہ کہا، عشرے کے اس سال عشرے میں نے ایک جملہ کہا، بس یہ آخری جملہ اور اپنے مسائل۔ ایک جملہ کہا کہ دیکھو یہ جو غدیر ہے نا، غدیر، یہ جو کربلا ہے، کربلا اور غدیر دو پڑاؤ یاد رکھنا۔
18 ذوالحج اور 10 محرم. 10 محرم میں وہی روئے گا جو 18 ذوالحج میں مسکرائے گا. میں نے پوری تاریخ بند کر دی ہے، پوری تاریخ میں نے بند کی ہے. ٹھیک ہے، محرم میں وہی روئے گا جو غدیر میں مسکرائے گا، مگر جو غدیر میں رو رہا ہوگا وہ محرم میں روتا ہوا نہیں پایا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مجھ سے کہتے ہیں، میری ایک برادر ہے اہل سنت بھوپال کے، بڑے اچھے دوست ہیں، پروفیسر ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا حسین کو تو شہادت ملی، دیا کیوں؟ میں نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا میرے بھائی. ہم حسین کی شہادت پر نہیں روتے، جس مظلومیت سے حسین کو مارا گیا ہم اس پہ روتے ہیں. جتنی تکلیف سے حسین کو مارا گیا ہے ہم اس پہ روتے ہیں. جتنا ستایا گیا ہے حسین کو ہم اس پہ روتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤ، سوچ کے بتانا، ہاں بس ایسے ہی آرام سے دور دور تک. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ 4 سال کی بچی ہے جو آپ کے آنسوؤں کا انتظار کر رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں دعا میں وقت لگاؤں. میں چاہتا ہوں کہ وہ امانتیں جو آپ کی آنکھوں میں اس معصومہ تک پہنچ جائیں. یہ بیوی اگر اس سال کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیں. اے بیوی ہمیں زندگی دینا کہ ہم اگلے سال تیرے بابا کو رو سکے، تیرے چچا کو رو سکے. میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے امام حسین کی بات آ گئی ہے. ویسے میرے ایک جوان نے نیچے سے مجھے اشارہ کیا کہ مولانا اگر ہو سکے تو علی اکبر کا مسائل ضرور کریں. میں کئی بار آپ کے درمیان ان 20 سالوں میں جناب علی اکبر کے مسائل پیش کر چکا ہوں، پھر بھی 1-2 ٹکڑے ضرور پیش کروں گا. چلتے ہیں حسین کی خدمت میں. بڑا مظلوم ہے حسین، بڑا مظلوم ہے حسین، بہت مظلوم ہے حسین. اور سنو، بہت پیاسا ہے حسین. میں تم سے کہتا ہوں، بڑے علماء آتے ہیں یہاں پر، بہت علماء آتے ہیں. آپ ہر جگہ مجلس پڑھنے سننے جاتے ہو، کسی بھی عالم کو پکڑ کے پوچھنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر جوانوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی کو قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یہ بتاؤ وہ قتل کرنے والے کو روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ روکے گا نا. قتل کرنے والے کو روکے گا. اپنی پوری طاقت سے وہ اس بات کا بچاؤ کرے گا کہ اس کی گردن نہ کاٹی جائے. پھر وہ کیسا مظلوم حسین ہوگا جسے معلوم ہے کہ میری گردن کٹنے والی ہے. مجھے ایک روایت کہیں سے دکھا دو. حسین نے شمر سے ضرور کہا ہے، دیکھ شمر، میرے جسم پہ اتنے زخم ہے کہ تو نہ بھی مارے تو میں زندہ نہیں بچوں گا. میں نہیں چاہتا کہ تو اپنا ہاتھ میرے خون سے رنگین کرے. شمر دیکھ، فاطمہ کے جسم پر اتنے زخم ہے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں. کیسا ظالم ہوگا نا جس نے اس وقت بھی حسین کو مارا، اور چھری چلائی نہیں بلکہ خنجر مارا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اگر ہماری ماں نے ہمیں رونا نہ سکھایا ہوتا، اس مجلس کی قسم ہمیں رونا نہ آتا. اگر گود میں بٹھا کے ہمیں مسائل سننا نہ سکھایا ہوتا، ہمیں سننا نہ آتا. اگر شب جمعہ کی مجلسوں میں انگلیاں پکڑ کے نہ لے کے گئی ہوتی، ہمیں مجلس میں جانا نہ آتا. اگر تعزیے کے پیچھے اپنے گودی میں لے کے ہماری ماں نہ چلی ہوتی، ہمیں جلوسوں میں چلنا نہ آتا. اپنی زندہ ماں کی عزت کیا کرو. جن کی مائیں چلی گئی ہیں انہیں یاد رکھا کرو، ان کا دن مت بھولا کرو. جب تمہارا ہاتھ سینے پہ جاتا ہے اور تم علی اکبر کے لیے روتے ہو، ثواب تمہاری ماں کو ملتا ہے. کمال کی بات ہے. ہم یہاں حسین کا مسائل سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا اندھیرا آیا تھا، اجالا کر دیا گیا. ہائے اہل بیت کے گھر میں اجالا ہی اجالا تھا مگر اندھیرا کر دیا گیا. جزاکم اللہ. تمہاری آواز بلند ہو. سائل کہتا ہے مولا کیسے ہوئے؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا،
جو داڑھی کے بال تھکائے انبیاء کا، جو سینے کے بال تھکائے ہم اماموں کا، اے میرا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے رو کے فرمایا میری دادی فاطمہ کا، اے میرے مولا جس کے لیے بین بلند ہو جائے رو کے فرمایا میری ماں رباب کا۔ تو جب کسی نے کہا مولا جب کریا کرتے کرتے ہاتھ سینے پہ کوئی مارے، فرماتے میری پھوپھی جب بھی روتی ہے سینے پہ ہاتھ مارے۔ دیکھو کربلا کے بعد کربلا ختم نہیں ہوئی، یہ جو تم کوفہ کہتے ہو، یہ جو تم شام کہتے ہو، اصل میں یہ کربلا کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بس ایک حسین کی کربلا ہے اور ایک سجاد کی، پتہ نہیں تو مجھے محسوس کر پائے نہ کر پائے۔ اب میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، یہ جملہ بالخصوص اپنی ماں بہنوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ کربلا اور شام میں خاص فرق ہے۔ کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، شام میں بچوں کے سامنے ماں کو تازیانے سے مارا گیا۔ میں نے پڑھ لیا مسائل۔ ارے کربلا میں زینب کے سامنے انہوں محمد کی گردن کاٹی گئی، شام میں انہوں محمد کے سروں کے سامنے زینب کو تازیانے مارے گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ وہ ایک دو روایتیں سن لو، مسجد تمام ہے، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ بس ذرا سوچ کر ہمارے پوربی اتر پردیش سے بہار کے پورے علاقے میں ذرا محبت زیادہ ہے، ایموشن زیادہ ہے، خصوصی طور پر کھائے بچوں کو چھوڑا نہیں کرتی۔ میں اپنی ماں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بالخصوص اپنے ان بہنوں کو جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ جب بچے کو بخار لگتا ہے، جب 2-3 دن دوا کھاتے ہو جاتے ہیں، جب بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بچے کی خواہش ہوتی ہے اس کی ماں اسے سینے سے لگا لے۔ بے چینی کی حالت میں ایک ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، باپ دروازے پہ بے چینی میں ٹہلتا ہے، مگر بستر کے پاس ماں ہوتی ہے۔ پھر ماں بچے سے کچھ یوں بولتی ہے، میرے لال تو بتا میں کیا کروں کہ تیری مصیبت مجھ پہ آ جائے۔ فارسی کے ایک شاعر نے کچھ یوں ہی اپنے احساس کو پیش کیا، ارے زمین پہ بار بار پڑتے ہوئے حسین کے ہاتھ کو دیکھ کے فاطمہ کہہ رہی تھی میرے لال مجھے معلوم ہے تجھے بہت تکلیف ہے، میرے لال تو بتا فاطمہ کیا کرے، یہ تلوار تجھ پر نہ پڑے مجھ پہ پڑ جائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہر شہید کا سر کٹا، قاسم ایک ایسا شہید جس کے لاشوں کے ٹکڑے ہوئے، مگر حسین کے ذرا قریب جاؤ۔ بس آخری روایت مصائب کی پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام ہے۔ 10 گھوڑے بلائے گئے تھے، ان گھوڑوں کا کام تھا پامال کرنا۔ اب ذرا پامال کرنے کی پہلی کی حالت دیکھ لو۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، ظالم نے تلوار چلائی، حسین کا سر تن سے جدا ہوا، حسین کا سر تن سے جدا ہوا، زلزلہ در خیمہ پہ آیا، 4 سال کی بچی باہر آ گئی۔ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کہاں چھوڑا، تجھ سے یہ سوال نہیں کروں گی بابا کو کیوں چھوڑا، بس اتنا بتا دے جب ظالم بابا کی گردن کاٹ رہا تھا پانی پلایا تھا یا پیاسا مار ڈالا۔ بولو حسین شہید ہو گئے، بولو حسین شہید ہو گئے۔ اب ذرا آگے چلنا، حسین کی شہادت کے بعد کسی نے گلوبند چھینا، کسی نے کرتا چھینا، ایک نے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھی۔ اب تم تو شہر والے ہو، تمہارا تو علم بڑا ہے، تم سمجھدار ہو۔ جب انسان پیاسا ہوتا ہے، جب انسان چل چل کے تھک گیا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم میں زخم لگا ہوتا ہے تو بدن سوجنے لگتا ہے۔ پھولے ہوئے بدن میں انگوٹھیاں آرام سے نہیں اترا کرتی۔ ایک ظالم نے انگوٹھی دیکھی، اس نے اتارنا چاہا، جب انگوٹھی نہ اتار پایا اس نے انگلی کاٹ دی۔ میں کس کے مسائل پڑھ رہا ہوں؟ اب لو لاشے کے پامال ہونے کا وقت، آخری روایت سن لو۔
40 کعبے مگر گھوڑے ہی کو نہیں بلایا گیا تھا، خاص نال منگائی گئی تھی. یہ وہ نالیں تھی جو گھوڑے کو جو جسم کو پامال کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اب ذرا غور سے سننا، پہلے حسین کے سینے پر حملہ کرا، پہلے حسین کے سینے پر حملہ کرایا گیا، 40 حملے ایک ساتھ. پھر حسین کے جسم کو پھینکا گیا، پھر حملہ کرایا گیا. نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، بس آخری جملہ کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی. سجاد خاموش ہے، 11 محرم آئی، سجاد خاموش ہے. سکینہ کو سایہ نہیں ملا، سجاد خاموش رہے. سکینہ کو پانی نہیں ملا، سجاد خاموش رہے. کوفے کی مصیبت سے سجاد خاموش رہے. شام دربار میں پہنچ گئے، سجاد خاموش رہے. مگر جب یزید کو دیکھا کہ وہ ایک چھڑی حسین کے للہ میں مبارک دبا رہا ہے، سجاد کھڑے ہو کے کہتے ہیں یزید تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ارے تو حسین کو بھول گیا ہے، رسول کو یاد ہو گئے. اسی لمحے میرا رسول چوما کرتا تھا. ہائے کربلا، ہائے عاشورا، ہائے. ولعنة الله على الظالمين. لا إله إلا الله.